علیکم، میں امداد سمرو۔ صدر مملکت کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونا تھا، ہو گیا۔ مسلم لیگ قائد اعظم میں تقسیم ہونی تھی، ہو گئی۔ عمران خان صاحب کے جھوٹ روزانہ کی بنیاد پر بے نقاب ہونے تھے، ہو رہے ہیں۔ اور لندن میں ہوئی ملاقات میں کیا ہوا پتہ چلنا تھا، پتہ چل گیا۔ یہ ساری کہانیاں ہیں اور معاملہ ہے کہ صدر مملکت کا سافٹ ویئر کے ساتھ ساتھ گورنر پنجاب کا معاملہ، کہ گورنر پنجاب صاحب جو ہیں ابھی تک آئین پر آنے کو تیار نہیں ہیں۔ پہلے میرا خیال ہے میں مسلم لیگ قائد اعظم کے معاملے پر جاؤں گا۔ صدر مملکت کی کہانی بڑی دلچسپ ہے، عارف علوی صاحب کی۔ اس سے بھی بڑی کہانی دلچسپ ہے عمران خان صاحب کی۔ عمران خان صاحب لوگوں میں کھڑے ہو کر جو کہتے ہیں اس کے برعکس ان کے ماضی کا ریکارڈ سامنے آ جاتا ہے۔ اور ٹویٹر کا زمانہ ہے، فیس بک کا زمانہ ہے، یوٹیوب کا زمانہ ہے، ویڈیوز ہیں، ایک سرچ مارو نکل آتی ہے۔ میں نے بھی ایک سرچ مارا، سمپلی ایک سرچ مارا تھا کہ عمران خان صاحب نے مشرف کے دور میں ڈرون حملوں کی یا وہ جو اس کی امریکہ کے اتحاد میں جانے کی سپورٹ کی تھی، تو میں نے وہ صرف سرچ کیا، ویڈیو آ گئی۔ تو جھوٹ ہر چیز کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ تو میرا خیال ہے پہلے میں اس پر بعد میں آتا ہوں، پہلے شجاعت حسین صاحب کھل کر سامنے آ گئے ہیں۔ ان کے صاحبزادے نے حلف لیا ہے، چودھری سالک نے وفاقی وزیر بنے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ ان کو بہت تگڑی وزارت ملے گی۔ مونس الہی کل عمران خان صاحب کے جلسے میں تھے، چودھری پرویز الہی صاحب کے صاحبزادے۔ پرویز الہی صاحب پنجاب میں جس حکومت کو، جس اتحاد کو ٹف ٹائم دیے ہوئے ہیں، جن کا الیکشن ماننے کو تیار نہیں ہے، مرنے مارنے پر تلے ہوئے تھے، جو کچھ ہوا 16 اپریل کو، تو اس کے برعکس چودھری شجاعت حسین صاحب جو اس خاندان کے بڑے ہیں اور مسلم لیگ قائد اعظم کے صدر ہیں، پرویز الہی صاحب مسلم لیگ قائد اعظم پنجاب کے صدر ہیں، تو شجاعت حسین صاحب جو ہیں اس کے برعکس مرکزی اتحاد کے ساتھ ہیں۔ پرسوں آصف زرداری صاحب نے کل آصف زرداری صاحب بھی ان کے پاس گئے، انہوں نے ملاقات بھی کی ان کے ساتھ۔ پرسوں گئے آصف زرداری صاحب، انہوں نے ملاقات کی۔ وفاقی وزیر طارق بشیر چیمہ صاحب بھی موجود تھے، اور اس کے بعد پھر ملاقات کا اثر یہ ہوا کہ چودھری سالک جو ہیں وہ کابینہ میں بھی شامل ہو گئے۔ اور شجاعت حسین صاحب نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا کہ کیونکہ شجاعت حسین صاحب کے نام پر میڈیا سیل جو تھا مسلم لیگ قائد اعظم کا، جس کو کنٹرول کرتے ہیں چودھری پرویز الہی صاحب، وہاں سے بیانات آتے تھے کہ جی جو کچھ ہو رہا ہے میری مرضی اور منشا سے ہو رہا ہے۔ جب کہا گیا تھا پرویز الہی صاحب عمران خان صاحب کی سپورٹ میں چلے گئے تھے، اپوزیشن کے اتحاد کو چھوڑ کر، آپ کو یاد ہوگا کہ ادھر سے دعائیں خیر ہو گئی کہ جی پرویز الہی صاحب مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ قائد اعظم کے مشترکہ وزیر اعلیٰ کے کینڈیڈیٹ ہوں گے پنجاب کے۔ معاملہ طے ہو گیا، مٹھائیاں تقسیم ہو گئیں، دعائیں خیر ہو گئی۔ اس کے بعد پرویز الہی صاحب چلے گئے تھے عمران خان صاحب کی طرف، تو اس پر ایک طوفان صاحب کھڑا ہوا کہ یار شجاعت حسین صاحب کو یہ لے کر گئے تھے، پہلے انکار کیا، پھر شجاعت حسین صاحب نے جا کر دوبارہ اپوزیشن کو کہا کہ نہیں جی ہم واپس آ رہے ہیں آپ کے ساتھ۔ تو یہ ساری چیزیں چل رہی تھیں۔ تو اس دوران شجاعت حسین صاحب کے نام پر بیان جاری ہوتے تھے، ہمیں بیان جاری کیے جاتے تھے میڈیا ہاؤس سے، مسلم لیگ کاف کے میڈیا سیل سے، اور ان بیانات میں ہوتا تھا کہ شجاعت حسین صاحب کہتے تھے کہ جی جو کچھ فیصلہ ہوا ہے میری مرضی سے ہوا ہے، میری مشاورت اس میں شامل ہے۔ معاملہ ظاہر بڑھ گیا، اور جو کچھ پنجاب اسمبلی میں 16 اپریل کو ہوا، تو اس کے بعد ظاہر ہے زیادہ دیر شجاعت حسین صاحب وہ سپورٹ ادھر نہیں دے سکتے تھے۔ کوئی جو رواداری کی سیاست جو کہا جاتا ہے نا، وہ شجاعت حسین صاحب کی طرف سے ہی ہوتی ہے۔ اب ادھر نظر آ گیا کہ نہیں تھی، ہوتی تو نظر آتی کہ بھئی آپ الیکشن وزیر اعلیٰ کا الیکشن ہے، آپ کے پاس ووٹ ہے، آپ ثابت کریں، نہیں ہے تو آپ تسلیم کریں، اپوزیشن میں بیٹھ جائیں۔ تو عمران خان صاحب کا پاوا بن کر، عمران خان صاحب کا پورا ایک اتحاد میں کھڑے ہو کے پرویز الہی صاحب نے پنجاب کو یرغمال بنانے کی جو منصوبہ ہے اس میں ابھی تک بنے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں۔ ابھی لاہور ہائی کورٹ میں معاملہ گیا ہوا ہے، اس پر میں بات کرتا ہوں۔ تو شجاعت حسین صاحب کے صاحبزادے ادھر حلف لے رہے تھے، اور اس سے ایک رات پہلے پرویز الہی صاحب کے صاحبزادے مونس الہی مینار پاکستان پر خطاب کر رہے تھے۔ تو پہلے جو ان کے بیانات جاری ہوتے تھے وہ بیانات ہوتے تھے تحریری، اب اس میں ظاہر ہے شجاعت حسین صاحب کی طرف سے تردید نہیں آتی تھی۔ اب تردید آ گئی ہے باضابطہ۔ شجاعت حسین صاحب نے کہا ہے کہ جی چودھری سالک صاحب نے جو شہباز شریف کو بطور وزیر اعلیٰ ووٹ دیا ہے، وہ میرے فیصلے میری مرضی سے دیا ہے۔ یعنی مسلم لیگ قائد اعظم چند ووٹ سیٹوں والی جماعت تھی، اور وہ اب چند سیٹوں والی بھی نہیں رہی، اب وہ ٹوٹ گئی ہے تڑک کر کے۔ اب سوال یہ ہے کہ مسلم لیگ قائد اعظم کس کے پاس رہے گی؟ خاندان کے اندر بھی دراڑ پڑ گئی، مطلب شجاعت حسین صاحب کی اسٹیٹمنٹ بتا رہی ہے کہ خاندان اب ایک نہیں رہا۔ جو کچھ ہوا ہے، شجاعت حسین صاحب ایک طرف جانا چاہ رہے تھے، پرویز الہی اور مونس الہی ایک طرف جانا چاہ رہے تھے، شجاعت حسین، وجاہت حسین اور سالک ایک طرف جانا چاہ رہے تھے۔ تو اب
پرویز الہی اور مونس الہی ایک طرف ہیں اور دوسرے خاندان کے جو افراد ہیں بھائی بھتیجے وہ دوسری طرف ہیں. تو خاندان بھی ٹوٹ گیا, جماعت بھی ٹوٹ گئی. اب دیکھنا ہے کہ جماعت کس کے حوالے ہوتی ہے. یہ جماعت بنیادی طور پر مسلم لیگ نون پر قبضہ کر کے بنائی گئی تھی. مسلم لیگ ہاؤس جو ہے پنجاب والا, لاہور والا, وہ بھی مسلم لیگ ہاؤس ہی تھا نا, اس وقت مسلم لیگ ایک ہی تھی, تو اس کو مسلم لیگ نون ہی کہا جاتا. تب یہ مسلم لیگ نون کا پنجاب کا دفتر تھا. تو وہ اور اس کے بعد پھر پراپر مشرف کے زمانے میں جس طرح توڑا گیا تھا مسلم لیگ نون کو, جس طرح پیپلز پارٹی کو توڑا گیا تھا, تو اس میں ظاہر ہے اس جماعت نے اسی طرح اس کے حصے بکھرے ہونے تھے. اتنا ہونے تھے کہ خاندان کے اندر تقسیم ہو جائے گی, یہ کسی نے تصور نہیں کیا ہوا تھا. تو بہرحال شجاعت حسین صاحب کا بیان جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ جی وہ ادھر مسلم لیگ نون کے ساتھ زیادہ کمفرٹیبل ہیں. اور میں نے آپ کو خبر دی تھی, گزارش کیا تھا کہ شجاعت حسین صاحب نے یہ طے کر رکھا تھا, یہ سارا ماحول بننے سے پہلے, تحریک عدم اعتماد آنے سے بھی پہلے انہوں نے طے کیا ہوا تھا کہ اب مسلم لیگ نون کے ساتھ صلح جوئی کے ساتھ جائیں, اپنے بچے جو ہیں بھائی چھوٹے اور بچے بھتیجے ان سب کو ایڈجسٹ کریں مسلم لیگ نون میں اور ان کو اچھی پوزیشنیں دلوا دیں, کیونکہ یہ خود تو نہیں جا سکتے. تو آہستہ آہستہ اتحاد کریں, اتحاد کے بعد مرجر کر کے اور اپنی جماعت جو ہے اس کا ادھر مسلم لیگ نون کے حوالے کریں, تاکہ نئی پود جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی نئی پود کے ساتھ پھر کندھے سے کندھا ملا کر چلے گی, تو اپنا قد بھی بنائے گی, ان کا قد بھی بڑھائے گی اور ساتھ چلیں گے. یہ فیصلہ ہو چکا ہوا تھا, تو اچانک یہ ایپیسوڈ ہوا اور پرویز الہی صاحب ادھر چلے گئے, مونس الہی صاحب ادھر چلے گئے. تو یہ تقسیم جو ہے اس طرح اس کا تصور نہیں تھا کہ اس طرح تقسیم ہوگی, لیکن ہو گئی ہے. اب صدر مملکت صاحب کا جو سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے, بڑی دلچسپ صورتحال بن رہی ہے. صدر مملکت کا سافٹ ویئر جی اپڈیٹ ہوا ہے. کل میں نے ویلاگ کیا تھا طلعت حسین صاحب کی خبر کو حوالہ دے کر کہ صدر صاحب سے کوئی ملاقات ہوئی ہے. اس ملاقات کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بھی 15-17 منٹ کی ملاقات کی, جس میں انہوں نے کہا کہ جی جو آئینی طریقہ کار ہے, صدر صاحب کو کہا گیا پہلے والی ملاقات میں, جو آئینی طریقہ کار ہے اس پر چلنا ہے, چلیں 100 بسم اللہ, آپ بیٹھے رہیں, آپ کو فی الحال کوئی نہیں چھیڑتا. اگر آپ آئینی عمل میں رکاوٹ ڈالیں گے تو پھر آپ کو گھر کا راستہ دکھایا جا سکتا ہے, اور دکھانا اتنا بڑا مشکل نہیں ہے کہ مطلب اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی مشکل ہے تو یہ مشکل نہیں ہے. یہ کہا گیا صدر صاحب کو. جس کے بعد جو 3 نئے وزیر جو کابینہ میں آئے ہیں, توسیع کی گئی کابینہ میں, اس میں جاوید لطیف صاحب, سالک چودھری اور آغا حسین بلوچ, ان کا صدر صاحب نے حلف لے لیا. اب جب یہ صدر صاحب نے حلف لے لیا تو اس کا مطلب ہے کہ صدر کے پاس ایک چٹھی پڑی ہوئی ہے وزیر اعظم کی, اور وہ چٹھی ہے کہ جی گورنر پنجاب جو ہیں ان کو ہم ہٹا رہے ہیں, برطرف کر رہے ہیں, گورنر پنجاب کو اپنا گورنر لگائیں گے. تو گورنر پنجاب نے لاہور میں پنجاب کے جو نئے منتخب وزیر اعلیٰ ہیں ان سے حلف لینے سے انکاری ہے. معاملہ ہائی کورٹ میں گیا, ہائی کورٹ نے گورنر صاحب سے پوچھا, گورنر صاحب نے کہا جی میں تو نہیں کروں گا. عدالت نے کہا کہ جی آپ کی مرضی یا منشا نہیں ہوگی, اس میں آپ آئینی ذمہ داری ہے تو آپ کو پوری کرنی ہے, اگر آپ نہیں کر رہے تو آپ تحریری طور پر دیں تاکہ ہم بندوبست کریں. بہرحال یہ ہوا کہ عدالت میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ جی 21 دن سے ایک صوبہ بغیر حکومت کے ہے, پتہ ہی نہیں ہے حکمران کون ہے, کون صوبہ چلا رہا ہے. اور 21 دن سے اگر ایک صوبہ, 21 دن بہت بڑا وقت ہوتا ہے. یہ 21 دن تو آپ کسی دکان کو بغیر مالک کے نہیں چلا سکتے, یہ تو 12 کروڑ آبادی کا صوبہ ہے. تو خیر وہ عدالت نے فائنلی فیصلہ یہ کیا کہ صدر مملکت کو لکھیں گے چٹھی اپنا گورنر صاحب کہ جی میں نہیں لے سکتا, تو صدر اپنا نمائندہ مقرر کرے. اگر صدر اپنا نمائندہ مقرر نہیں کریں گے تو پھر عدالت نمائندہ مقرر کرے گی حلف اٹھانے کے لیے, حلف لینے کے لیے, تاکہ صوبہ چلے, کابینہ چلے. اب یہ جو صدر صاحب کا تو سافٹ ویئر اپڈیٹ میں نے گزارش کی ہو گیا, گورنر صاحب کا نہیں ہو رہا. گورنر صاحب جو ہے وہ ظاہر ہے انہوں نے عمران خان صاحب کے زیادہ قریب ہیں, عارف الوی سے بھی زیادہ قریب ہیں. میرا خیال ہے عارف الوی تو بعد میں عمران خان صاحب کو اس طرح سارا دن ساتھ نہیں ہوتے تھے, تو یہ عمر سرفراز چیمہ صاحب زیادہ قریب تھے. لیکن بہرحال اب کہانی یہ ہے کہ صدر کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب اگلے گورنر کا جو نام بھیجیں گے تو اس کی جگہ عمر چیمہ صاحب کی جگہ وہ نامزد وہ نوٹیفائی ہو جائیں گے, اور عمر چیمہ صاحب کی چھٹی ہو جائے گی. سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو نہ ہو چھٹی پکی ہے, کیونکہ طے ہے کہ گورنر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا لگنا ہے پنجاب میں. اب کس کو لگانا ہے, کیا لگانا ہے, وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب گئے ہوئے لندن, تو وہ آ جائیں گے, اور ان کے آنے کے بعد توقع ہے کہ وہ خود بھی حلف اٹھائیں گے اپنی وزارت کا, وزارت خارجہ کا, اور پھر صدر صاحب ہی ان سے حلف لیں گے نا, پھر یہی والے, تو ان کا بھی حلف ہوگا, اور پھر گورنر صاحب کی بھی چھٹی کا امکان ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے عمران خان صاحب کے بڑے جھوٹ, اس پر میں آتا ہوں بھائی, اتنے ایسے پکڑے گئے ہیں نا, ایسے پکڑے جا رہے ہیں کہ جو حد ہوتی ہے جس کی. عمران خان صاحب کے اپنا بلاول بھٹو زرداری کل
ملے نواز شریف صاحب سے، ملاقات ہوئی، پریس کانفرنس ہو گئی، پریس کانفرنس میں بہت سی باتیں ہوئیں، لیکن پاکستانی میڈیا چھوٹی خبر کے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ چھوٹی خبر یہ تھی کہ جی گورنر کے معاملے پر اختلافات ہیں، کابینہ کے معاملے پر، قلمدانوں پر اختلافات ہیں، یہ حکومت سازی کے معاملہ پر اختلاف ہے۔ میں پہلے دن سے گزارش کر رہا تھا کہ سرکار یہ معاملہ نہیں ہے، معاملہ بڑا ہے، اس کو بڑے کینوس پہ دیکھنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ کہ یہ وہ دو جماعتیں ہیں جنہوں نے 18ویں ترمیم کی تھی، یہ وہ دو جماعتیں ہیں جنہوں نے COD کیا تھا۔ ان جماعتوں نے جو کام ان سے رہ گئے تھے وہ کرنے ہیں، آئین کے اندر اصلاحات۔ اب آئین میں اصلاحات کیا ہیں، کیا قانون سازی ہونی ہے، نیب یہ ختم کرنا چاہ رہے ہیں، الیکشن کمیشن کو زیادہ بااختیار بنانا چاہ رہے ہیں، پارلیمنٹ کو زیادہ بااختیار بنانا چاہ رہے ہیں، عدالتی اصلاحات چاہ رہے ہیں، یہاں تک کہ جو جج ہیں سپریم کورٹ کے، ان کے تقرر کا جو معاملہ جو COD میں تھا اس پر یہ واپس آنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ ساری کہانیاں ڈسکس ہوئی ہیں میاں صاحب نے، کیونکہ جتنے بھی ایشوز تھے جو رہ گئے تھے COD میں، ایک تاریخی حقیقت ہے، وہ نواز شریف صاحب کے انکار کی وجہ سے رہ گئے تھے۔ 62-63 کا خاتمہ، نیب کا خاتمہ، تقرر جو تھا ججز کا، اعلیٰ عدلیہ کے ججز کا، وہ اپنا پارلیمانی کمیٹی کے ذریعے کرنا، پارلیمنٹ کے ذریعے تقرر کرنا، اور ججز کی امپیچمنٹ پارلیمنٹ کے ذریعے کرنا، کہ بھئی کوئی طریقہ کار جو دنیا میں ہوتا ہے کہ بھئی پارلیمنٹ سب سے سپریم ہے تو پارلیمنٹ کو سپریم کرے نا۔ تو وہ اس معاملے میں اس وقت، کیونکہ افتخار چودھری صاحب اور میاں نواز شریف صاحب کی محبتیں ذرا زیادہ تھیں، نواز شریف صاحب اس وقت سمجھتے تھے کہ نیب ان کی طرف نہیں آئے گا، انٹرویوز ان کے پڑے ہوئے ہیں، آرٹیکل 62-63 کے معاملے پر ان سے بات ہوتی تھی، وہ کہتے ہیں جی میں کیوں ڈروں، جی میں تو عمران خان صاحب جس طرح آج کہہ رہے ہیں، میں تو کیوں ڈروں، جی جن کے اوپر مقدمات ہیں، جو کرپشن کرتے ہیں وہ جا کے ڈریں گے، جو اپنا صادق اور امین نہیں ہے وہ ڈریں گے، میں کیوں ڈروں۔ تو 62-63 کا ہی شکار ہوئے میاں صاحب۔ تو بلاول بھٹو اپنے وفد کے ہمراہ جب گئے ان کے ساتھ، تو جتنی چیزیں رہ گئی تھی COD کی، جو میرا خیال ہے 15%، 85+ جو ہے وہ ہو گیا تھا COD کے مطابق، آئینی ترمیم اور قانون سازی جہاں جہاں ضرورت تھی وہ ہو گئی تھی، باقی جو رہ گئی تھی ان پر بات ہوئی ہے۔ اور اب میاں نواز شریف صاحب اس بات پر آمادہ ہیں، نیب کا خاتمہ ہوگا، نیب کی جگہ کوئی ایسا ادارہ بنے گا جو سب کا احتساب کرے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جی ہم نے اپنا احتساب خود کرتے ہیں، جی کسی ادارے کی طرف جائیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ افتخار چودھری صاحب کے زمانے میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے حساب کتاب مانگا تھا سپریم کورٹ کا، کہ سپریم کورٹ کا جو ذرا حساب کتاب بتائیں نا پیسوں کا، تو وہ جو اس وقت کے رجسٹرار تھے، میرا خیال ہے فقیر محمد تھے، انہوں نے انکار کر دیا تھا کہ جی ہم نہیں جائیں گے، ہم خود اپنا احتساب کرتے ہیں، ہم آپ پارلیمنٹ کو جواب دہ نہیں ہیں۔ چیئرمین نیب جاوید اقبال صاحب کو کئی بار پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے بلایا، نہیں گئے، کہ جی ہم کیوں آئیں جی آپ کے پاس، ہم کیوں حساب کتاب دیں۔ اسی طرح ہمارے جو دفاعی ادارے ہیں ان کے اوپر بھی جب کوئی ایسی بات آتی ہے تو وہ بھی پارلیمنٹ کے سامنے ایک دو بار انہوں نے جواب دہی کی ہے، پیپلز پارٹی کے زمانے میں جا کر اپنے حساب کتاب دیے ہیں، لیکن تمام اداروں کو پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ کرنے کے لیے، اور پھر احتساب کا ایک ایسا نظام جس میں سیاستدان، بیوروکریسی، جوڈیشری اور فوج سب کا احتساب یکساں ہو، یہ نہ ہو کہ جی یہ مقدس گائے، تو یہ سارے معاملات پر ڈسکس ہوا ہے کہ جی ہم سیاستدان تو اپنا احتساب بھی، ہماری گردن تو سب کے ہاتھ میں ہوتی ہے، جب چاہتی ہے عدلیہ ہمیں نائل کر دیتی ہے، جب چاہتے ہیں نیب ہمیں اٹھا کے جاتے ہیں، جب اینٹی کرپشن والے، FIA والے، کوئی بھی، تو سیاستدان تو سافٹ ٹارگٹ ہوتا ہی ہوتا ہے۔ بات ہے احتساب کی، تو اگر احتساب کرنا ہے تو اس کے لیے ایک ایسا نظام لانا ہوگا جس میں سب کا احتساب برابر ہو اور واقعی احتساب ہو، انتقام نہ ہو۔ تو یہ امور ڈسکس ہوئے ہیں، یہ نہیں ہوا کہ گورنر کس کو لگنا ہے کس کو نہیں لگنا، یہ فیصلے ہو چکے ہوئے ہیں۔ اس میں اب آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے عمل درآمد۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ الگ الگ سیاسی جماعتیں ہیں، الگ الگ پریارٹیز ہیں، پیپلز پارٹی کچھ اور چاہتی ہے، مسلم لیگ نون کچھ اور چاہتی ہے، تو آگے چل کر اختلافات نظر آئیں گے اور ظاہر ہونے بھی چاہیے۔ یہ کوئی مرجر تو نہیں ہو گیا نا جماعتوں کا کہ پیپلز پارٹی نے اپنا منشور چھوڑ کر اور مسلم لیگ نون کے پیچھے چل پڑی ہے، یا مسلم لیگ نون اس چکر میں پیپلز پارٹی کے پیچھے چل پڑی ہے کہ جنہوں نے عمران خان کو گرایا ہے اور اب پیپلز پارٹی جو کہے گی ہم وہ کریں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ مسلم لیگ نون کی پرائیورٹیز اپنی ہے، پیپلز پارٹی کی اپنی ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی اپنی ہے، تو ان کے اندر اختلافات بھی ہوگا، لیکن یہ جو ملاقات تھی یہ ملاقات اختلافات پر نہیں تھی، یہ ملاقات فیوچرسٹک اپروچ کے ساتھ تھی کہ جی ہمیں پارلیمنٹ کی سپریمیسی کیسے مزید بڑھانی ہے۔ ہم نے جو چیزیں جیسے کل میں نے آپ کو گزارش کی تھی کہ جی وہ تحریک عدم اعتماد کے معاملے میں کتنی چیزیں ان کے سامنے آئی ہیں کہ یار اسپیکر اگر مرضی پر آ جائے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، تحریک عدم اعتماد جیسی بڑے آئینی پروسیجر کو روک سکتا ہے۔ پنجاب میں جو کچھ ہو رہا ہے،
یہ چیزیں کہ ظاہر کیا ہوتا ہے تجربے کے ساتھ ساتھ، جمہوریت اسی کا نام ہوتا ہے کہ تجربے کے ساتھ ساتھ جو غلطیاں ہوتی ہیں، جو لکوناز ہوتے ہیں وہ ختم کیے جاتے ہیں آگے چل کر. تو یہ ہوا ملاقات میں. اب آگے ہے جی عمران خان صاحب کے جھوٹ، لیکن پہلے شیخ رشید صاحب تماشے کر رہے ہیں، مکمل تماشے کر رہے ہیں. آپ کو جب شیخ رشید صاحب ابھی آخری دنوں میں وزیر داخلہ تھے، جب یہ بھی حکومت گری نہیں تھی، تو آپ کو یاد ہوگا کہ شیخ رشید صاحب ہر پریس کانفرنس میں کہتے تھے کہ عمران کی جان کو خطرہ ہے. میں آپ کو بتا دوں عمران خان کی، وزیر اعظم کی جان کو بہت خطرہ ہے، شدید خطرہ ہے. 2 لوگوں کو خطرہ ہے، ایک میں، دوسرا عمران خان بطور وزیر داخلہ. ہوگا، مطلب اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم اس طرح کی جو چیز جس میں کسی کی جان کا ایشو ہو تو اس پر شک کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہوتی. جس کو خطرہ ہے اس کو سیکورٹی فراہم کر دی جائے. عمران خان کی تقریروں سے کس کس کو خطرہ ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں. صحافیوں کے پہلی بار ہو رہا ہے کہ صحافیوں کی تصویریں اٹھا کر ان کے خلاف لوگوں کو اشتعال دلایا جا رہا ہے. غریدہ فاروق کی تصویریں، حامد میر کے گھر کے سامنے مظاہرہ، آسما شیرازی کے خلاف باتیں کرنا، یہ کہنا عمران خان کا جلسوں میں اور اسپیس پہ آ کر کہ صحافیوں نے پیسے پکڑے ہماری حکومت گرانے کے لیے اور میرے پاس ثبوت ہیں. میرے پاس ایک صحافی آیا، اس نے کہا کہ جی بیرون ملک پیسے آ رہے ہیں آپ کی حکومت گرانے کے لیے. تو اب شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ خطرے کی میں بات کر رہا تھا نا. شیخ رشید صاحب نے کہا تھا وزیر داخلہ کے طور پر بھی کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے. اب پھر کہہ رہے ہیں، کل کے جلسے میں انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان کو کچھ ہوا تو پاکستان میں خانہ جنگی ہوگی. اللہ نہ کرے عمران خان صاحب کو کچھ ہو. یہ جو کچھ بنایا جا رہا ہے، اپنا جس اسٹائل میں دھمکیاں دی جا رہی ہیں. عمران خان صاحب کہتے ہیں جی میں تصادم نہیں چاہتا، الیکشن دو ورنہ تصادم. فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ جی ہم کچھ انچ پیچھے کھڑے ہوئے ہیں انارکی سے، خانہ جنگی سے. تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے، عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ، جو خبریں آئیں یا انٹیمیشنز تھیں سیکورٹی اداروں کی طرف سے، انٹیلیجنس اداروں کی طرف سے، شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ان کو فل پروف سیکورٹی دیں. حکومت کو دینی چاہیے، کوئی احسان نہیں ہے. عمران خان صاحب سابق وزیر اعظم ہیں، ایک بڑی پارٹی کے سربراہ ہیں، ان کو سیکورٹی دینی چاہیے. تو یہ لیکن اس طرح جلسوں میں کھڑے ہو کے لوگوں کو اکسانا، یہ خطرناک کھیل کھیلا جا رہا ہے عمران خان صاحب کے جلسوں میں. اب عمران خان صاحب جلسوں میں جو باتیں کرتے ہیں، انہوں نے کل بھی کہا کہ جی میں تو مشرف کا شروع سے مخالف تھا، میں امریکہ کی جنگ کا شروع سے مخالف تھا، میں مخالف تھا کہ ہمیں افغانستان میں نہیں داخل ہونا چاہیے. عمران خان صاحب کبھی بھی خلاف نہیں رہے، کیونکہ آغاز ہوتا ہے نا، آپ آغاز میں مخالفت کرتے ہیں نا، جو قدم ہوتا ہے تو پھر آپ کے پاس ریکارڈ ہوتا ہے. یہ ایک کلپ آپ ویڈیو سن لیں، یہ آڈیو میں اس لیے چلا رہا ہوں کیونکہ یہ اگر میں ویڈیو چلاؤں گا تو کاپی رائٹ ہو جائے گا. تو یہ آپ آڈیو سن لیں. اس آڈیو میں عمران خان صاحب جسٹیفائی کر رہے ہیں 9/11 کے بعد امریکہ کی جنگ میں وہ جو ایک فون کال پر مشرف جو ہے ڈھیر ہو گئے تھے. یہ ذرا سن لیں. Given the circumstances that Pakistan faces today, bearing in mind how the world opinion has changed since September 11, and then given the way India has exploited the events of December 13 against Pakistan, I do not think that the president had much choice. I think in the circumstances, this is the best he could have done. ہاں جی، تو اب یہ مشرف کے وکیل بنے ہوئے ہیں عمران خان صاحب. کہتے ہیں جی مشرف، یہ کون سا فیصلہ، کیا سوال ہوا تھا؟ سوال یہ تھا کہ جی یہ جو عمران خان صاحب نے 9/11 کے بعد اور جو صورتحال بنی ہے اس کے بعد جو امریکن جنگ میں چلے گئے ہیں اور افغانستان میں، تو کہتے ہیں جی اس کے علاوہ کوئی چوائس ہی نہیں تھی. جو بیسٹ آپشن تھا صدر نے وہ اڈاپٹ کیا. صدر پریزیڈنٹ کہہ رہے تھے، ایک ڈکٹیٹر کو پریزیڈنٹ کہہ رہے تھے عمران خان صاحب. تو وہ خود بھی اتنا خوبصورتی سے دفاع نہیں کر پاتے. ایک یہ کہ جلسوں میں کہتے ہیں کہ جی میں امریکی غلامی قبول نہیں کرتا. بھائی پاکستان کو امریکہ کی غلامی میں دینے والے ڈکٹیٹر کے آپ سب سے بڑے وکیل رہے ہیں. یہ ویڈیوز ہیں، یہ آپ سرچ کریں گے آپ کو ایک چیز مل جائے گی کہ 2000 سے 2002 کے انتخابات تک عمران خان صاحب کس طرح مشرف صاحب کے حق میں لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کرتے تھے. یہاں نہ رکیں، اگلی جو سن لیں، ایک اور ویڈیو کلپ ہے. The reason why we back General Musharraf is only one reason, that he will keep the crooked and the corrupt politicians who neither our judiciary nor our election commission has been able to keep them out. Four times we have had governments kicked out for corruption. Each time the same politicians have come back into parliament and plundered the country more. So the reason why I want to vote for General Musharraf is because I hope that he can keep these crooks out of the political process. یہ ہے مشرف کا ریفرینڈم. اس ریفرینڈم کے لیے پریکٹیکلی عمران خان چیف
پولنگ ایجنٹ تھے مشرف کے. عمران خان صاحب چیف کیمپینر تھے مشرف کے. ایک بندہ، ایک جنرل آئین توڑتا ہے، پاکستان کے اقتدار پر قبضہ کرتا ہے، پاکستان میں بنیادی انسانی سیاسی حقوق سلب کرتا ہے، اور وہ اس کے بعد آگے جا کر ریفرینڈم کروا کے خود کو صدر منتخب کرواتا ہے جھوٹے ریفرینڈم کے ذریعے. اور عمران خان صاحب کہتے ہیں میں تو مشرف کا مخالف رہا ہوں. عمران خان صاحب اس ریفرینڈم میں ووٹ کاسٹ کرنے کے بعد، یہ ویڈیو ہے، ویڈیو میں میں ویڈیو نہیں دکھا سکتا، ویڈیو میں ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں، ووٹ ریفرینڈم کے حق میں، اور ووٹ کاسٹ کرنے کے بعد کیا کہہ رہے ہیں جی کہ جی میں اسی لیے مشرف کے ساتھ ہوں کیونکہ یہ جو کرپٹ سیاستدان ہیں پاکستان کے ان کو یہ ختم کر دیں گے. بھائی عامر کون ہوتا ہے؟ عامر کا فیصلہ، یہ تو فیصلہ پاکستان کے عوام نے کرنا ہے. آج آپ کہتے ہیں کہ جی مجھے الیکشن چاہیے، جی مجھے الیکشن چاہیے. تو عمران خان صاحب جو ہیں عامروں کے پیروکار بھی رہے ہیں. عمران خان صاحب پاکستان کو امریکہ کی غلامی دینے والوں کے وکیل بھی رہے ہیں. تو جتنا عمران خان صاحب بولیں گے اتنی چیزیں کھل کر سامنے آتی جائیں گی. یہ اب یہ چھپ پہ نہیں چھپایا جا سکتا. تو لہٰذا ایک عمران خان صاحب کو اب ٹھیک ہے لوگ سدھر بھی جاتے ہیں. نواز شریف صاحب ماضی میں کچھ تھے، آج کچھ ہیں، لوگ سدھر بھی جاتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سدھرنے کے بعد آج عمران خان صاحب جو باتیں کر رہے ہیں وہ کتنی سچی ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا واقعی امریکی سازش ہوئی ہے؟ کیا عمران خان صاحب کے خلاف امریکی سازش ہوئی تھی، یا عمران خان صاحب سے حکومت نہیں چل پا رہی تھی، ملک نہیں چل پا رہا تھا، اپنے منیز باغی ہو گئے تھے تو اپوزیشن کو موقع ملا اور اپوزیشن نے ان کو گرا دیا؟ تو اس میں امریکی سازش کہاں سے آ گئی؟ تو عمران خان صاحب جو ہے یہاں تک کہ یار کل کا جو جلسہ ہوا تھا بہت بڑا جلسہ تھا، لیکن اس جلسے کو مزید بڑا ثابت کرنے کے لیے 2011 کی تصویریں لگائے جا رہے ہیں. بھائی جلسے بڑے ہیں، لیکن جس طرح جلسوں کی کو بڑا دکھانے کے لیے پرانی تصویریں لگا رہے ہیں آپ، اور جو اسی طرح آج جو آپ بات کریں اسی طرح آپ کی پرانی چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں. تو جلسے بڑے ہیں تو جھوٹ اس سے بھی بڑے ہیں، تو وہی پکڑے جا رہے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.